السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 اگست ہے، پرسوں اتوار والے دن 14 اگست ہے، ہمارا ملک پاکستان کا یوم آزادی کا دن ہے، یوم آزادی۔ اس سلسلہ میں آزادی پاکستان کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے آج۔ اس کے لیے میں نے آیات پڑھی ہیں۔ سورۃ الممتحنہ، مدینہ المنورہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ 91 نمبر سورت ہے اپنے نزول کے اعتبار سے، اور 60 نمبر سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ 13 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کی پہلی 3 آیات میں نے پڑھی، ترجمہ کر کے پھر بات کرتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی کی، حالانکہ وہ تو تمہارے منکر ہیں، اور منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں تمہارے گھروں سے جدا کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اور اگر تم نکلو میری راہ میں جہاد کرتے ہوئے میری رضا کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تو فرمایا پھر یاد رکھو کافروں کو دوستی کا خفیہ پیغام مت بھیجو۔ کافروں کو دوستی کا، یہ پاکستانی سیاستدانوں کے لیے اتری ہے۔ تو کہنا کہ ڈرون نہ مارو، اندر اندر کہنا یس مارو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو تم چھپاتے ہو، جو تم اعلان کرتے ہو، میں دونوں کو جانتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جس نے ایسا کیا کہ چھپ چھپ کے کافروں سے دوستی کی، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمایا وہ سیدھی راہ سے بیک آؤٹ۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، فرمایا اگر وہ تمہیں پائیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور کیا کریں گے، پھیلا دیں گے اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ، تمہارے خلاف، تمہاری برائی کریں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ تم کافر ہی ہو جو تو اچھا۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولادیں قیامت کے دن اگر کافر ہو گئے۔ یفصل بینکم، اللہ ان کو اور تمہیں جدا جدا کر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کر۔ یہ آیت پنجاب اسمبلی اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر دیوار پہ لکھ کے لگانی چاہیے۔ جن کا گزارا نہیں ہو رہا نا امریکہ کے بغیر اور چائنا کے بغیر اور فلاں کافر کے بغیر اور فلاں کافر کے بغیر۔ علامہ اقبال کا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ زمانے لاکھ بدلتے ہیں، جو بات اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ نہیں بدل سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ 2 جملے ہیں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ ان لفظوں میں، ان لفظوں میں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ نمبر 2، خفیہ محبت کے پیغام نامے نہ بھیجو، کافروں کو خفیہ محبت کے پیغام نامے نہ بھیجو۔ یہ نہ کہو، لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کافروں کے ساتھ؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ للکار کر اور دلیری سے بات ہوتی؟ کیونکہ درپردہ ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، قرمہ چاری ہے، رشتے دیے ہوئے ہیں، وہاں فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، کاروبار ہے، بہت کچھ ہے۔ فٹ نوٹ کے اندر بہت سارے مضامین چھپے ہوئے ہیں
جس کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے، بات کریں گے تو مفادات خراب ہو جائیں گے، کوئی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل رپورٹیں آتی ہیں، جب کوئی شاید لیک ہوتی ہے نا تو رپورٹیں آتی ہیں کہ بھئی ہم تو ڈرون نہیں مارنا چاہتے، تمہارے حکمرانوں نے اجازت دی تھی مار لو، لیکن عوام کو نہ بتانا۔ اوپر سے عوام کو کوئی اور بیان دیں گے اور اندر سے تمہارے ساتھ ہماری محبت ہے۔ فرمایا تسرون الیہم بالمودہ، جو چھپ کے تم ان کے ساتھ مودت کرتے ہو نا، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے خفیہ اور ظاہری دونوں منصوبوں کو جانتا ہوں۔ اللہ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی آزادی پاکستان کی۔ پہلے میں آپ کو نام بتاؤں گا ان علماء کے، یہ ضروری اس لیے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ آزادی پاکستان کے لیے کس نے کاوش کی۔ آج بعض مکاتب فکر کے علماء پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جن کے بڑے یہ کہا کرتے تھے شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں۔ یہ آن ریکارڈ بات، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ اور پاکستان کی بقا کے لیے جن جن علماء کرام، علماء اہل سنت نے کام کیا، میں ان کے نام سنا دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، مثلا علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے لیڈ کیا آگے فرنٹ سے، ان کے علاوہ جو مذہبی پیشوا ہیں جو قائد اعظم کے ساتھ تھے، ان میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی، پیر عبداللطیف خان زکوٹی شریف والے، محدث اعظم سید محمد اشرفی کوچوچھا شریف والے، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، ابو النور مولانا محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی، مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا عطا محمد بندیالوی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر سید عبد الرحمن برجھنڈی شریف والے، سید ابو البرکات سید احمد قادری، غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی، مولانا عبد الحامد بدایونی، پیر غلام اللہ شرکپوری، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، غلام علی اشرفی اوکاروی، سید محمد حسن جان سرہندی، مولانا غلام معین الدین نعیمی اور مولانا محمد مصلح الدین صدیقی۔ یہ وہ اہل سنت کے علماء ہیں جو تحریک پاکستان کے اندر شامل رہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ سستی ہو گئی اہل سنت سے کہ انہوں نے اپنے علماء کے کارنامے کتابوں میں نہیں لکھے، اور اگر لکھے تو وہ کتابیں گھروں میں ہی سجی رہ گئی، وہ پبلک لائبریریوں میں نہیں گئی، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئی۔ نتیجہ یہ ہوا جو پاکستان کے دشمن تھے انہوں نے اپنے ماموں چاچوں کے نام لکھ کر اور آنے والی نسلوں کو یہ بتایا کہ پاکستان ہم نے بنایا۔ ایک بہت بڑا مولوی، ایسے اس کی داڑھی بکھری ہوئی، ایسے اس نے پڑھنا چھوڑا، اتنا بڑا اس کا پیٹ، ایسے چلتا تھا وہ، اور کہتا تھا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتا تھا، آج اس کا پتر اور پھر پتر کا پتر پاکستان کا ماما بنا ہوا ہے۔ قائد اعظم کی پاکستان بنانے کی ڈیوٹی نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ اس کے اوپر جتنے واقعات ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، سیال شریف کے یہ بزرگ ہیں اور یہ مرید ہیں پیر سید سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جن کو پیر پٹھان کہتے ہیں، ان کے مرید ہیں، بڑے صاحب کرامت اور صاحب شرف بزرگ ہیں۔ ان کے شیخ کے صاحبزادے سید سلیمان توسوی کے بیٹے ان کے پیچھے آئے اور کہا میں نے سنا ہے آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، تو آپ فجر کی نماز آج پڑھائیں
تو میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو شاہ صاحب قبلہ فرمانے لگے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرنے لگے، صاحبزادہ صاحب میں نماز نہیں پڑھاتا، جماعت نہیں کرواتا، اس لیے کہ جماعت لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو میں بے اختیار ہو جاتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھو جاتا ہوں، مجھے پھر پتہ ہی نہیں چلتا میں کدھر چلا گیا۔ تو میں نماز اس کو کہتا ہوں پڑھائے جو ہوش میں رہتا ہو اور وقت پر نماز ختم کر دے۔ تو فرمانے لگے، صاحبزادہ صاحب آپ آج نماز پڑھائیں۔ تو میں نے آپ کے پیچھے پڑھنا، کہنے لگے لمبی ہو گئی تو پھر ناراض نہ ہونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب نماز شروع کی تو اندھیرا تھا، اور جب نماز ختم کی سردیوں کا موسم، یخ ٹھنڈی صبح تھی، اور گرم چادریں لی ہوئی ہیں اور دوسرے لیے ہوئے ہیں اور مسجد گرم کی ہوئی ہے خوب تاکہ سردی محسوس نہ ہو۔ تو جب سورج نکلنے کے قریب تھا تو سلام پھیرا، تو صاحبزادہ صاحب کہنے لگے آپ نے بہت لمبی قرات، کہنے لگے جب میں قرآن پڑھ رہا تھا نا تو آیات جنت کا ذکر آیا نا تو میں جنت میں چلا گیا۔ تو صاحبزادہ صاحب کہنے لگے کہ پھر وہاں کیا دیکھا؟ کہنے لگے ایک خوبصورت دودھ سے زیادہ سفید نہر تھی، تو میں نے کہا چلو اس میں غوطہ زن ہو جاتا۔ بڑے بڑے لوگ تھے، ہمارا خیال کیا، کہا میاں صاحب گل تو تسی سنا دیتی ہے، پر ایک بندہ پیدا ہوئے گا وہ بے شرم کہے گا ہر کہانی وہ کہانا ہی ہے، ہر گل کو کہے گا کہانی ہے۔ آپ نے اپنی گدی کے نیچے سے بالوں کے نیچے سے پانی کے قطرات دیے، کہا یہ اس نہر کے پانی ہے جس سے میں ابھی غسل کر کے آیا۔ پاکستان کو بنانے کے لیے جب یہ کہا جائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت تھی، آپ نے کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ پاکستان کے کیس کو تم لیڈ کرو، تو میں ہمیں کہانی ہے کہ وہ تو وصال فرما گئے، وہ تو نہیں آ سکتے۔ تو کیا حضور خواب میں بھی نہیں آ سکتے؟ کیا حضور فرمائیں کہ میں نے حج کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ حج کیا، تو اگر کوئی فوت شدہ نہیں آ سکتا تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام میدان عرفات میں رسول اللہ کے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ حدیث میں لکھا ہو، آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ حج کیا۔ ان کا حلیہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام لمبے قد والے تھے، ان کے گنگریالے بال تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بال سیدھے اسٹریٹ تھے، تو وہ تو دونوں ایک آسمان پہ اٹھائے گئے، ایک مثال کر دیے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قادر مطلق اگر کسی فوت شدہ کو بھی کسی مقصد کے لیے کسی کام کے لیے چاہے تو زندہ کر کے بھیج سکتا۔ میں اس کے اوپر آپ کو حدیث سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ 92 پہ یہ واقعہ سنایا گیا، خواجہ قمر الدین سیالوی کے جانشین نے سنایا کہ لوگ کہنے لگے میاں صاحب آپ داڑھی منڈے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، قائد اعظم کے پیچھے، تو کیا بات ہے، کیوں آپ قائد اعظم کے پیچھے کھڑے ہیں؟ کہنے لگے یہ نہ سمجھو کہ میں اس داڑھی منڈے کے پیچھے کھڑا ہوں کہ پاکستان کی تحریک چلا، مجھے حقائق سے واسطہ ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں موجود تھا، تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ محمد علی کو بلاؤ، تو فرمایا اس وقت تو میں نے غور نہیں کیا، لیکن جب محمد علی آئے تو میں نے دیکھا یہ محمد علی جناح تھے، پتلون والے نوجوان کو بلایا گیا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فائل پاکستان بنانے کی ذمہ داری ہم نے آپ کے سپرد فرمائی ہے۔ اچھا، پھر آن ریکارڈ یہ بات ہے، قائد اعظم کا پرانا ساتھی اس نے ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ قائد اعظم یہاں سے وکالت چھوڑ چھاڑ کے انگلینڈ چلے گئے، تو ایک رات ان کے وہاں رہائش گاہ پر بڑی خوبصورت خوشبو آئی، تو اس خوشبو کو محسوس کیا تو دروازے سے ایک شخصیت داخل ہوئی، تو ان کے رعب اور جلال کی وجہ سے محمد علی جناح اٹھ کے کھڑے ہوئے، نورانی چہرہ، چمکتے بال، خوبصورت ریش مبارک، بہترین لباس پہنا ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، پوچھا ان سے آپ کون ہیں؟
تو آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے. واپس جاؤ, پاکستان بنانے کے لیے تمہاری ضرورت ہے, وہاں سے واپس. اگر حضور یہ بات بلال سے کہہ دیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح سے کہہ دیں تو پھر ٹھیک نہیں. آثار السنن حدیث کی کتاب ہے, اور سیرت کی کتاب میں, سیرت صحابہ میں اسد الغابہ ہے, تاریخ دمشق ہے, تاریخ اسلام ہے, تاریخ مدینہ ہے, اور کافی ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا تو حضرت بلال بڑے پریشان رہتے تھے, دل نہیں لگتا تھا, تو مدینہ المنورہ چھوڑ کے چلے گئے. عرصہ گزرا, دوبارہ ہمت نہیں ہوئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے. کیسے جاؤں گا, بے حوصلہ ہو جاؤں. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رآ فی منامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, وہو یقول لہ ما ذہ الجفوۃ یا بلال, اور فرمایا بلال اتنا بے وفا ہو گیا, اتنے بے وفا ہو گئے ہو, کبھی تمہارا دل نہیں کیا کہ میرے روضے کی زیارت کے لیے آؤ. تو حضرت بلال صبح ہوئی تو بس صرف اب ایک ہی مشن تھا کہ حضور رسول اللہ کے روزے پہ جانا. تو بلال کو خواب میں آئی اور حدیث لکھی جو تو ٹھیک ہے. تو اگر کہیں کہ قائد اعظم کو خواب میں آ کے کہا یا قائد اعظم کو پیغام بھیجا یا قائد اعظم کے پاس خود گئے, کہا نہیں ایویں کہانی ہے, ایویں کہانی ہے. تو یہ کہانیاں کونیاں تاڑیاں اپنیاں گئی ہیں, کہانیاں کونیاں تاڑیاں اپنیاں گئی ہیں. ہم نے تو بھائی حدیث کے ساتھ بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوت شدہ جب چاہے اللہ اس کو زندہ کر کے بھیج سکتا ہے. اس کے لیے میں نے حدیث سنا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ حج فرمایا, میرے ساتھ حج فرمایا اس دنیا میں. چلو وہ تو نہیں میں کہتا سفر معراج والا کہ وہاں کیا کیا ہوا, حالانکہ وہ بھی روح مال جسد ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ روح مال جسد بلائے اور باقی ساروں کو صرف روح کے ساتھ بلائے. یہ وقار اور عزت نہیں ہے. وقار اور عزت اسی میں ہے کہ جس کیفیت میں رسول اللہ کو لے کے گیا اللہ, سارے نبیوں کو استقبال میں بھی اسی کیفیت میں کھڑا کیا. تو یہ وہ سارے نبی تھے جو فوت ہو چکے تھے, لیکن استقبال سرکار کائنات کے لیے مختلف جگہوں کے اوپر پہلے کھڑے تھے, جن کے میں نے آپ کو نام بتائے. یہ جو تحریک پاکستان کی جنگ ہے, پاکستان دنیا میں دوسری بڑی سٹیٹ ہے ایسی جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک مدینہ المنورہ سٹیٹ ہے, مدینہ سٹیٹ, جس کا ڈرامہ لگاتا ہے یہ والا, اس سے پہلے والا وزیر اعظم ریاست مدینہ کا ڈرامہ لگاتا ہے, ڈرامے باز. مجھے کہنے کے لیے بہت کچھ آتا ہے لیکن ماحول اور حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے گراف کو نیچے کر جاؤں ان کے حالات کو بتانے کے لیے. تو پہلی ریاست مدینہ ہے جو اسلام کے نام پہ بنی, اور دوسری ریاست پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنی. اب نئے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, نئے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آدھا توڑ دیا, میر جعفر اور میر صادق کو ایشو بنا کر بھٹو نے پہلے آدھا توڑ دیا, اور پھر دیکھو کتنی ستم ظریفی ہے. کہا ادھر ہم ادھر تم, ادھر ہم ادھر تم, اور کہا میر جعفر اور میر صادق نے سازش کی اور پاکستان آدھا آدھا ہو گیا. اور تم کتنے بڑے بغیرت ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا ملک اربوں ہزار روپے کا مقروض ہے, اور جنہوں نے اپنا خطہ علیحدہ بنایا وہ 80 ارب ڈالر کے مالک ہیں. کسی کے مقروض نہیں ہے دنیا میں, کسی کے مقروض نہیں ہے, اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے, اور تم سارا پاکستان لوٹ کے کھا گے بے ایمانو. تو پاکستان کی تحریک
تب سے چل رہی ہے جب سے بہادر شاہ ظفر کو شہید کر دیا گیا. یہ مغلوں کا آخری بادشاہ ہے. اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں نا کہ اس 80 سال بوڑھے مسلمانوں کے سپہ سالار کے ساتھ غیر مسلموں نے اور انگریزوں نے کیا سلوک کیا، تو آپ کی روح کانپ جائے کہ کس طرح اس کے جسم کے اعضاء کے پیس کر کر کے انہوں نے لد کی. پھر بھی اپنی جان ہو نا تو اس کی شاید اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنی اولاد کی تکلیف ہوتی. سارے بیٹے بہادر شاہ ظفر کے ان کے سر کاٹ کر صبح ناشتے کے طور پہ بہادر شاہ ظفر کو پیش کیے جاتے تھے. روز ایک ایک پیش کیا جاتا. لوگ کہتے تھے انہ دنار رل جائیے، وعدہ معاف گواہ بن جائیے تو جان چھٹ جائے. یہ جو وعدہ معاف گواہ کی ٹرم ہے نا، یہ بزدلوں کی ٹرم ہے. کس کی ٹرم ہے؟ بزدلوں کی ٹرم. تو بہادر شاہ ظفر کہتے تھے گیدڑ کی 100 دن کی، شیر کی 1 دن کی کافی ہوتی ہے. شیر کی زندگی گزارنی چاہیے، موت تو آنی آنی. تو تب سے یہ تحریک کا سلسلہ چل رہا. کبھی اس کے اندر فضل حق خیر آبادی آ جاتے ہیں، کبھی اسلام کا کوئی سپہ سالار آ جاتا ہے. یہ جن کے میں نے نام بتائے ہیں ان میں سے کبھی کوئی آ گیا، کبھی کوئی آ گیا. اور ان میں ایک پیاروں میں ایک پیارا ہے سید کفایت علی کافی. سید کفایت علی کافی، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. یہ بھی تحریک آزادی اور جہاد کے فتووں کی زد میں آئے تھے. 500 علماء تحریک آزادی پاکستان کے لیے روز ہندوستان کی گلیوں کے چوراہوں کے اوپر ان کے سر لٹکے ہوتے تھے. 36 لاکھ مدرسے تھے ہندوستان میں. کتنے؟ جو گورنمنٹ آف برطانیہ نے ختم کیے. کتنے مدرسے تھے؟ 36 لاکھ. اتنے مدرسے بند کیے کہ یہ جب تک دین پڑھتے رہیں گے تب تک غیرت ایمانی ان کے اندر رہے گی. ان کو بھیج دو انگریزی پڑھاؤ، فلانا پڑھاؤ، فلانا پڑھاؤ. تعلیم کے تیزاب میں ڈال کے ان کی خودی کو، تو پھر جو جب مرضی باندر بنا لو، جیسا مرضی بنا لو. جب اسلام جو نہیں پڑھایا تو پھر جو مرضی پڑھا، پھر جیسا مرضی ان کو بنا لو. سید کفایت علی کافی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا جہاد کا. انہوں نے ان کو بند کر دیا جیل میں، اور استری ان کے جسم پہ لگاتے تھے، پیٹھ پہ گرم. کبھی ویسے ہی کفایت علی کافی کا درد محسوس کرنے کے لیے استری گرم کر کے نا ہلکی سی یہاں پہ لگا کے دیکھ لیں تو وہ پوری پشت کے اوپر لگتی. پھر اس زخم کو نمک سے بھر دیتے تھے، اور جب پھانسی کے تختے پہ کفایت علی کافی کو لے کے جا رہے تھے تو آپ نعت پڑھ رہے تھے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اڑ جائیں گے سب بلبلیں اور سونا جنگل رہ جائے گا. تو یہ اس وقت انہوں نے غزل پڑھی اور بتایا مومن آخری سانس میں بھی رسول اللہ کا اور اللہ کا ذکر کرتا ہے. بڑی کوشش کی انگریزوں نے کہ اسلام ختم ہو جائے. تو اگر اسلام ختم ہی اللہ نے کرنا تھا تو بدر بھی ختم ہو جاتا. اس نے تو اسلام قیامت تک کے لیے بنایا. اس لیے جتنے مرضی دین دشمن آ جائیں، چاہے وردی کے ساتھ آ جائیں چاہے وردی کے بغیر آ جائیں، چاہے مشرف کی صورت میں آ جائیں چاہے اتا ترک کی صورت میں آ جائیں، چاہے میراتھن کرا کے بے دینی پیدا کریں چاہے محبت رسول کتابوں سے نکال کے بے دینی پیدا کریں، یہ قرآن کا فیصلہ یاد رکھیں، یہ رسول اللہ کی بات یاد رکھیں. دنیا ختم ہونے کے قریب ہوگی تب بھی رسول اللہ کا نام چمکتا ہوگا. اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیٹ میں اسلام ختم ہو جائے تو دوسرے میں آ جائے، دوسرے میں ختم ہو جائے تو تیسرے میں. اسلام ختم نہیں ہو سکتا، جڑ سے نہیں ختم ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس مذہب کو ہمیشہ کے لیے رکھنا. اگر حق ہی ختم ہو گیا تو باطل نے کس کے ساتھ لڑنا؟ قیامت تک حق کی سپورٹ کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں. اللہ. امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح فرمائی. قائد اعظم کانگریس کے ممبر تھے. کس کے ممبر تھے؟
کانگریس یہ ہندوؤں کی جماعت ہے اور انٹرنیشنل جماعت تھی، اس کے اندر انگریز بھی تھے، ایک کانگریس امریکہ میں بھی ہے۔ تو کانگریس کے قائد اعظم رکن بھی تھے اور ویٹو پاور بھی رکھتے تھے آپ، بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا۔ اس وقت ایک نعرہ چل رہا تھا کہ انگریز کو پاکستان سے نکالنا، اس کے بعد پھر حکومت آنی تھی ہندوؤں کی۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد افسانی کے نظریہ کی تجدید کرتے ہوئے اس کو دوبارہ پھیلایا کہ ہم کافروں کے جنگل سے چھوڑ کے ایک اور قید میں جانے والے ہیں۔ ہندو بھی ویسے ہی ہمارا دشمن ہے جیسے انگریز ہمارا دشمن۔ اس وقت دو قومی نظریے کو پھر باور کرایا گیا اور بتایا کہ جتنے غیر مسلم ہیں یہ ویسے ہی ہمارے دشمن ہیں جیسے انگریز ہمارا دشمن۔ پھر اس کے لیے آیات قرآنیہ پیش کی گئیں اور بتایا، پھر قائد اعظم کو باقاعدہ خطوط لکھے گئے، جس کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ واقعی یہ بنیاں تو ہے ایسا ہی، بنیاں تو ایسا ہی۔ اور آج بھی مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں پاکستان ٹرسٹ والے آتے، نظریہ پاکستان ٹرسٹ والے، وہ پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں جاتے، وہ کہتے ہیں ہندوستان جائے نا تو وہ پوچھتے ہیں پاکستانی، کہتے پاکستانیوں کو برتن میں کھانا نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارے برتن ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے، ناپاک ہو جائے۔ تو پاکستانیوں کو پتے کے اندر رکھ کے تو تمام چیزیں سرو کرتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا مذہبی نظریہ علیحدہ ہے، اس لیے اگر ہم نے اپنے برتن دیے تو تم اس کو خراب کر دو۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کتنے پلید قسم کے لوگ ہیں۔ وہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ والوں کا ایک بندہ کہنے لگا، میں وہاں ایک مٹھائی کی دکان پہ گیا سویٹس کی، تو وہ ابھی ڈال رہا تھا تو گائے نے گنگا جل شروع کر دیا، برتن میں لے کے جا کے لا کے ساری مٹھائی کے اوپر اس نے چھڑکاؤ کی۔ یہ سمجھے ہوئے لفظوں میں نے یہ بات بتا دی۔ تو ہندوستان کے ہندو اور مسلم اگرچہ آج بھی ان کی تہذیب ہمارے اندر ہے۔ ناخدا کے چوک میں ایک ساڑی ہاؤس تھا، نام نہیں میں اس کا لیتا، پردے خراب نہ ہو جائے، اب وہ چلے گئے وہاں سے چھوڑ۔ ان کی دکان پہ ٹی وی لگا ہوا تھا، کبھی بھی نہیں لگا ٹی وی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے ٹی وی کیوں لگایا ہوا؟ کہنے لگا ہمارے ہاں جو ساڑیاں بنوانے کے لیے خواتین آتی ہیں نا، وہ یہ کہتی ہیں کہ فلانے چینل پہ جو فلانا ڈرامہ لگتا ہے نا، اس میں جو ہندوستانی لڑکی نے ساڑی کا ڈیزائن پہنا ہوا ہے وہ بنا کے دو۔ تو قائد اعظم اور علامہ اقبال اور علماء نے ایسے ہی اتنی محنت کی۔ جب ہم نے انہی کی تہذیب کے اوپر چلنا تھا تو پھر اس ساری تحریک آزادی کے اندر 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے بندے؟ 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ اور وہ گدا ایک کرکٹر تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، ہے تو مسلمان تھا، وہ کہتا تھا یہ پاکستان اور ہندوستان ایسے ہی ہیں، دو بھائی لڑ پڑے پھر صلح ہو گئی، تو 20 لاکھ بندے مر گئے اس کے بیچ میں۔ کہتے بس یہ ہلکی سی بارڈر کی لکیر ہے۔ اور ہماری یہ کرکٹر کو دیکھ لو، سارے وسیم اکرم کو دیکھ لو، شعیب اختر کو دیکھ لو، یہ ہندوستان کے کرکٹروں سے ایسے ملتے ہیں جیسے سگے ماں جائے ہوتے ہیں، اور دوستیاں بھی ہندوؤں سے لگی ہوئی ہیں۔ شعیب اختر کا جو سب سے فیورٹ دوست ہے وہ ہربھجن سنگھ ہے، شاہ رخ خان ہے، فلانا ہندو ہے، فلانا ہندو ہے۔ بھائی تم کون سے مسلمان ہو؟ اللہ تو کہتا ہے میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور تم نے انہی کو دوست بنایا ہوا۔ اس کا مطلب ہے دو ہی باتیں، یا تو تم نے یہ نہیں پڑھا یا تم مسلمان نہیں ہو، صحیح مانو۔ انہوں نے، ان ہندوؤں نے، ان بنیوں نے مسلمانوں کے سر کاٹ کے جشن منائے، جلا کے جشن منائے، ذبح کر کے جشن منائے، مسلمانوں کے بچے ذبح کیے، مسلمان عورتوں کے جسم کاٹے، اور کیا کیا ظلم کر کے انہوں نے جشن منائے کہ آج ہم نے ہندوستان سے مسلمان نکال دیے سر۔ اور تم آج کہتے ہو کہ نہیں نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ وزیر اعظم کہتا تھا یہ بھائی ہیں، وہ ان کو تحفے بیچتا تھا، وہ آم کی پیٹیاں بیچتا تھا، وہ آم کی پیٹیاں بیچتا تھا، اس کو بڑا شوق ہے ہندوؤں کے گھر میں جانے کا۔
کوئی پوچھے گا کہ قائد اعظم سے حضرت صاحب کیوں بنایا تھا پاکستان؟ اس لیے بنایا تھا، اس لیے 20 لاکھ لوگ ذبح کروائے تھے، بعد میں آنے والے تو پھر ان کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھتے، اور ایک نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا، اس نے سارے کشمیر کا سودا کر کے دے دیا، اس نے کہا جاؤ لے جاؤ۔ میر جعفر اور میر صادق تو ابھی بھی ہمارے اندر بیٹھے ہوئے، جو اوپر سے ہمارے ساتھ ہے اور اندر سے انڈر دا ٹیبل ان کے ساتھ بات چل رہی۔ تو امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بتایا کہ دو قومی نظریہ ہے، مسلمانوں کی تہذیب علیحدہ ہے۔ ابھی میں جس عالم میٹرک میں پڑھتا تھا تو میں نے کلچر ہیریٹیج کا جو مضمون ہے ثقافتی ورثہ، اس میں نے یہ پڑھا کہ جو مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہے وہ کیا ہے؟ لوگ ڈانس۔ کیا ہے؟ لوگ ڈانس، ناچ گانا، یہ ہمارا ثقافتی ورثہ۔ لعنت تواڈے اوتے بغیر تو اے تہاڈا ثقافتی ورثہ، تہاڈا ثقافتی ورثہ ہے تلوار، قرآن مجید آپ کا ثقافتی ورثہ ہے۔ لوگ ڈانس تو ہندوؤں کا ثقافتی ورثہ ہے، اس لیے آپ بتاتے ہیں کہ ہم ابھی بھی ذہنی طور پہ ہندو ہیں۔ پاکستان کا ثقافتی ورثہ جہاد ہے، تلوار ہے، گھوڑے ہیں، نیزے، تیر اور جدید کلاشنکوف ٹینک ہے، ایٹم بم ہے ہمارا ثقافتی ورثہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتا ہے، فرمایا گھوڑے تیار رکھو، اپنی طاقت کو بڑھاؤ، والخیل والبغار لترکبوها، فرمایا ہے بالکل تیار رکھو گھوڑے، کس لیے؟ تاکہ دشمن پہ روب پڑا رہے کہ مسلمانوں کی تیاری پوری ہے۔ اور ہم لکھ رہے ہیں کتابوں میں جناب ہمارا ثقافتی ورثہ ہے لوگ ڈانس، رقص کرنا، ناچ گانا کرنا۔ ہمارے پاکستان میں ایک نظریاتی لوگ، ایک نظریے کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ دیں ہم فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں تجھے جس طرح مرضی نچوتا نو، کوئی پوچھے گا نہیں، تم کیسے مسلمان ہو؟ بات کرتے ہو سادات کی، تو سادات نے تو کربلا میں بھی اپنے سروں سے دوپٹے نہیں اتارے تھے۔ جو سادات کی امی جان ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ان کے سر کے بال تو نہ زمین نے دیکھے نہ آسمان نے دیکھے، وہ تو اتنی عزت، غیرت، شرم و حیا اور وقار والی تھی، اور تم انہی کے نظریے کا سرٹیفکیٹ لے کے تو پھر ناچنا شروع کر دیتے۔ سونیا گاندھی کہتی تھی پاکستان سے جنگ کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جنگ جیتے ہوئے ہیں۔ ملک علیحدہ بنانے کا مقصد تھا نظریات علیحدہ، تو کہتے ہم نے اپنا نظریہ پاکستان کو گھول کے پلا دیا، ناچو گاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، بس پورا ہے نظریہ، جبکہ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسلام کا نظریہ بیان کیا، فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور ایک ادھر ٹی وی پہ بھی ایک گدھا آتا ہے، گدھا، وہ کہتا ہے یہ تو شعر ہی غلط ہے، یہ تو شعر ہی غلط ہے۔ کہتا کیسے غلط ہے؟ کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہتا ہم تیرے تو نہیں، ہم تو اللہ کے۔ اور گدھیا دیکھ تو صحیح، یہ ترجمانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو میرے محبوب سے وفاداری کر، میں رب تیرا ہوں، میں رب تیرا ہوں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، فرمایا یہ زمین آسمان کیا ہے، لوح قلم بھی تیرے سپرد ہے، تو میرے محبوب کے ساتھ وفاداری تو کر سکے۔ کہنا نہیں اسی تیرے نہیں ہے، اسی اللہ دے گیا۔ تو 2 کلاساں پڑھیاں ہوندیاں تے تینوں پتہ ہوندا شعر دا معنی کی سی۔ کفر دی مشین دے وچ پڑھ کے آیا تے تینوں کی پتہ ہوئے علامہ اقبال کیڑی جگہ تے بیٹھ کے گل کرتا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نظریہ پاکستان بیان کرنے والوں کو آہستہ آہستہ اسلام سے نکال دیا، پاکستان سے نکال دیا، کتابوں سے نکال دیا۔ طارق بن زیاد نکال دیا، طارق بن زیاد ہماری کتابوں سے نکل گیا۔ یہ خان صاحب کا کارنامہ ان کی حکومت میں نکلا ہے، جو اسلامی ریاست کا پرچار کر رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نکل گیا،
سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر نکل گیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر نکل گیا، اور منڈیلا آ گیا، منڈیلا، وہ کالا کالی بوتھی والا منڈیلا۔ پھر اس کے بعد وہ پاکستان سے بھاگی ہوئی لڑکی جو ہے ملالہ، اس کا ذکر آ گیا۔ تو سیدہ فاطمہ کا بھی نکل گیا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی نکل گیا، محمد بن قاسم کا بھی نکل گیا، طارق بن زیاد کا بھی نکل گیا، علامہ اقبال کو بھی نکال دیا۔ نہیں، ان کی نہیں ضرورت ہمیں، اب ہم ماڈرن ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ اپنے گھر میں اپنی چاچی، مامی، تائی، پھوپھی کے ساتھ عشق کیسے لڑانا ہے، اب وہ بندے ہمیں پڑھاؤ۔ مسٹر چپ پڑھ کے دیکھ لو، اس پہ کیا واہیاتی لکھی ہوئی ہے۔ ایم اے کا انگلش لٹریچر پڑھ کے دیکھ لو، اس پہ کتنی زناکاری کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ مسلمان قوم کے ساتھ سلوک ہو رہا۔ لہذا پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن وطن اسلام کے اوپر نہیں ہے۔ مشرف کا یہ نعرہ ہوتا تھا سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے، سب سے پہلے اسلام ہے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ جب یہ سلامت ہے تو پھر پاکستان سلامت ہی سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک عظیم کو ہر غدار، بے ایمان، دھوکے باز، لٹیرے، بے دین، ملحد سے محفوظ فرمائے اور تا صبح قیامت اس کو شاد و آباد فرمائے۔